عیسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے عالموں کے درمیان حاکم وقت کے مشیر کی موجودگی میں کیا بحث ہوئی؟ حاکم وقت کے مشیر کو واپس جاتا دیکھ کر ان نام نہاد عالموں نے کیا چال چلی؟ آپ علیہ السلام نے عالموں کی چال کا کیا جواب دیا اور حاکم وقت کے مشیر نے آپ کے جواب کا کیا رد عمل دیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کے لیے آسمان سے دسترخوان کے نازل ہونے والا واقعہ قرآن کریم میں کیسے بیان ہوا ہے؟ یہ اور اس طرح کے تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ہماری آج کی ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ ہمارے چینل دی لیڈنگ لائٹس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں۔ ناظرین محترم، جیسا کہ ہم آپ کو قصہ عیسیٰ علیہ السلام کے تیسرے حصہ میں بتا چکے ہیں کہ جب آپ علیہ السلام کے معجزات دیکھنے کے بعد بنی اسرائیل والوں نے آپ پر ایمان لانا شروع کر دیا اور کچھ تعداد آپ پر ایمان لے آئی، تو تب بنی اسرائیل کے نام نہاد عالموں کو یہ بات اچھی نہ لگی۔ انہیں نظر آ چکا تھا کہ آپ واقعی ہی اللہ کے نبی ہیں، کیونکہ وہ اپنی آنکھوں سے آپ کے معجزات دیکھ چکے تھے، لیکن وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ کے احکامات پر عمل پیرا ہوں اور اپنی عیش و عشرت کی زندگی کو چھوڑ دیں۔ انہیں یہ خوف محسوس ہوا کہ اگر ایسے ہی لوگ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے رہے تو ایک دن آئے گا جب تمام بنی اسرائیل ان پر ایمان لے آئے گی تو پھر ان کا پیروکار کوئی نہیں رہے گا۔ اسی وجہ سے وہ حاکم وقت کے پاس پہنچے، اسے سارا ماجرا بتایا۔ تب اس نے اپنا مشیر عالموں کے ہمراہ بھیجا کہ جا کر دیکھے کہ کیا واقعی عیسیٰ علیہ السلام سلطنت روم کے لیے کوئی خطرہ ہے یا نہیں۔ وہ سب بیت المقدس میں جمع ہوئے۔ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیروکار بھی بیت المقدس میں موجود تھے۔ عالموں نے حاکم وقت کے مشیر کے سامنے عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ بتاؤ آپ کون ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے انہیں جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے تاکہ میں تم پر وہ حلال کر سکوں جو کہ مجھ سے پہلے حلال نہیں تھا، اور وہ حرام کر سکوں جو کہ مجھ سے پہلے حرام نہیں تھا۔ آپ نے کہا کہ میں تورات کی تعلیمات اور ہدایات کو تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں، لہٰذا تم مجھ پر ایمان لاؤ اور خدائے واحد کی عبادت و اطاعت کرو اور اس سے ڈرو جو کہ ہم سب کا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر سورہ عمران میں ایسے فرماتے ہیں، اور میں اس تعلیم و ہدایت کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں جو تورات میں اس وقت میرے زمانے میں موجود ہے، اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے لیے بعض ان چیزوں کو حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں۔ دیکھو میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، لہٰذا تم اس کی بندگی اختیار کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں رب کائنات کی طرف سے بھیجا گیا نہ ہوتا تو تمہارے سابقہ دین اور تمہاری سابقہ کتاب تورات کی تصدیق نہ کرتا، بلکہ تمہیں یہ معجزات دکھا کر خود سے بنائے گئے اپنے نئے مذہب کا پیروکار بناتا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ میں تو اسی دین کی تبلیغ کر رہا ہوں، اسی خدائے واحد کی پیروی کرنے کا کہہ رہا ہوں، انہی تعلیمات کو صحیح قرار دے رہا ہوں جو خدا کی طرف سے مجھ سے پہلے پیغمبر کرتے رہے ہیں۔ اور تمہارے جہلاء کے تہمات اور تمہارے عالموں کی قانونی منہ شگافیوں، تمہارے رہبانیت پسند لوگوں کے تشددات اور غیر مسلم قوموں کے غلبہ اور تسلط کی بدولت تمہارے ہاں اصل شریعت الہی پر جن قیود کا اضافہ ہو گیا ہے انہیں منسوخ کروں گا، اور تمہارے لیے وہی چیز حلال و حرام قرار دوں گا جنہیں اللہ نے حلال یا حرام کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تمام انبیاء اکرام کی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کی بنیادی احکامات یہی تین تھے۔ ایک یہ کہ اقتدار اعلیٰ جس کے مقابلے میں بندگی کا رویہ اختیار کیا جاتا ہے اور جس کی اطاعت پر اخلاق و تمدن کا پورا نظام قائم ہوتا ہے، صرف اللہ کے لیے مختص تسلیم کی جائے۔ دوسرا یہ کہ اس مقتدر اعلیٰ کے نمائندے کی حیثیت سے نبی کے حکم کی اطاعت کی جائے۔ تیسرا یہ
کہ انسان زندگی کو حلت و حرمت اور جواز و عدم جواز کی پابندیوں سے جکڑنے والا قانون اور ضابطہ صرف اللہ کا ہو، دوسروں کے عائد کردہ قوانین منسوخ کر دیے جائیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنی بات مکمل کرنے کے بعد بیت المقدس میں موجود تورات کھولی اور اسے پڑھ کر سب کو سنایا۔ اس میں بھی یہی تعلیمات درج تھیں۔ آپ کی باتیں سن کر حاکم وقت کے مشیر یہ سمجھ گیا کہ یہ واقعی سیاسی مسئلہ نہیں ہے، نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام سلطنت روم کے لیے کوئی خطرہ ہے، بلکہ یہ ایک مذہبی مسئلہ ہے جسے ان عالموں کو ہی حل کرنا چاہیے۔ وہ واپس جانے کے لیے مڑا تو عالموں میں سب سے بڑے عالم نے کہا کہ کچھ دیر اور رکو۔ تب اس بڑے عالم نے آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ سلطنت روم جو بنی اسرائیل سے ٹیکس لیتی ہے، اس کے متعلق آپ کے کیا احکامات ہیں؟ کیا ہمیں یہ ٹیکس بادشاہ کو دینا چاہیے یا نہیں؟ وہ عالم چاہتا تھا کہ آپ علیہ السلام یہ بولیں کہ یہ ٹیکس ناجائز ہے یا اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا، تاکہ حاکم کا مشیر اس بنا پر آپ کی گرفتاری کا حکم دے کہ آپ حکومت کے خلاف سازش کرنے آئے ہیں۔ لیکن آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ ساتھ علم و ہدایت کے خزانوں سے بھی مالا مال کیا تھا۔ آپ ان نام نہاد عالموں کی اس چال کو سمجھ گئے۔ آپ علیہ السلام نے عالموں کو مخاطب کرتے ہوئے ساتھ ساتھ اپنے پیروکاروں کو بھی مخاطب کیا اور بولے کہ جو بادشاہ کا ہے وہ بادشاہ کو دو، اور جو اللہ تعالیٰ کا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو دو۔ مطلب یہ کہ بادشاہ کو ٹیکس دیتے رہو، لیکن اللہ تعالیٰ کو تم سے جو چاہیے کہ تم اس کی اطاعت و عبادت کرو وہ تم کرتے رہو۔ آپ کی بات سن کے حاکم وقت کا مشیر وہاں سے چلا گیا اور بنی اسرائیل کے نام نہاد عالموں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے کہ یہاں ہو کیا گیا ہے۔ اس دن کے بعد سے آپ علیہ السلام پر ایمان لانے والے دنوں میں زیادہ ہوتے گئے۔ بعض علماء عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے واقعات میں ایک واقعہ جسے دسترخوان والا واقعہ کہتے ہیں، اسے بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے پیروکاروں پر جب روزے فرض ہوئے، آپ نے انہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے روزے رکھنے کا حکم دیا، تو جب ان کا آخری روزہ تھا تب آپ علیہ السلام کے پیروکاروں نے آپ سے درخواست کی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ آج ہمارے لیے آسمان سے کھانا نازل کریں، جس سے انہیں یہ تسلی ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے روزے قبول کر لیے اور ان کو شرف قبولیت بخشنے کے بعد ان پر یہ انعام کیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ ایسا مطالبہ نہ کریں، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ اگر وہ ایسی دعا کرتے ہیں تو اس کے ساتھ جو شرائط ہوں گی ان کی قوم انہیں پورا نہیں کر سکے گی، جس سے انہیں کسی طرح کی کوئی سزا نہ ملے۔ اس لیے آپ نے قوم کو سمجھانا چاہا، لیکن وہ بضد رہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ تب آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو آسمان سے ایک دسترخوان اترا جس میں مختلف اقسام کے کھانے اور پھل تھے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں سورہ المائدہ میں ارشاد فرماتے ہیں، وہ وقت یاد کے قابل ہے جبکہ حواریوں نے عرض کیا، اے عیسیٰ ابن مریم، کہ آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک خوان نازل فرما دے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اگر تم ایماندار ہو۔ وہ بولے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارے دلوں کو پورا اطمینان ہو جائے اور ہمارا یہ یقین اور بڑھ جائے کہ آپ نے ہم سے سچ بولا ہے اور ہم گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں۔ عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی کہ اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرما کہ وہ ہمارے لیے، یعنی ہم میں سے جو اول ہیں اور جو بعد میں ہیں، سب کے لیے ایک خوشی کی بات ہو جائے اور تیری طرف سے ایک نشان ہو جائے، اور تو ہم کو رزق عطا فرما اور تو سب عطا کرنے والوں سے اچھا ہے۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں وہ کھانا تم لوگوں پر نازل کرنے والا ہوں، پھر جو شخص تم سے اس کے بعد کفر کرے گا تو میں اس کو ایسی سزا دوں گا کہ وہ سزا دنیا جہان والوں میں سے کسی کو نہ دوں گا۔ ناظرین، یہاں ہمارے سلسلہ دا لیڈنگ لائٹس کے قصہ عیسیٰ علیہ السلام کا چوتھا حصہ مکمل ہوا۔ اس میں موجود تمام واقعات قرآن پاک، احادیث نبوی اور مستند کتابوں کا مجموعہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی زندگی کے باقی حالات کے بارے میں جاننے کے لیے آپ کو ہماری اگلی ویڈیو تک انتظار کرنا ہوگا،
جانے سے پہلے ہمارے چینل دا لیڈنگ لائٹس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ اور ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو کے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے موجود کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔